بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ہم آج ایک نئی کتاب کا درس پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام کتاب المقاصد ہے۔ اس کا حصہ چہارم، اس کے حصے چہارم میں انشاءاللہ باس الخیار کی آئے گی۔ تو سبق نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا، جس کا عنوان اور موضوع تھا تعارف مصنف اور کتاب۔ تو تعارفی کیونکہ سبق تھا، اس وجہ سے ہم نے اس میں صرف شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور ان کی کتاب مقاصد کا تعارف پیش کیا۔ تو آج ہم اس کے متن سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ تو سبق نمبر 2 میں متن سے شروع کریں گے۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین علیہم السلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ القول فی الخیار واقسامہ واحکامہ مقدمتان۔ اولا، الخیار لغتاً اسم مصدر من الاختیار، غلب فی کلمات جماعت من المتاخرین فی ملک فسخ العقد علی ما فسرہ بہ فی موضع من الایذاء۔ یہاں تک ہم بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ الاولا یعنی مقدمہ، اولا پہلا مقدمہ خیار کے بارے میں ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 6 یا 7 خیار بیان کریں گے، اور یہاں پہ خیار کی لغوی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ خیار جو ہے وہ اسم مصدر ہے اختیار سے، بالکل اسی طرح جس طرح غسل اسم مصدر ہے اغتسال سے۔ اور یہ معنی بھی پتہ چل گیا کہ اس کا معنی لغوی معنی جو ہے وہ اختیار ہے۔ اختیار کا معنی اجبار نہیں ہے، یعنی مجبور نہیں ہے۔ اختیار کا معنی 2 آپشن اس کے لیے موجود ہیں، کرنا اور نہ کرنا، یا یوں کہوں اس کو انجام دینا یا ترک کرنا، یہ 2 آپشن۔ تو لغوی معنی، لغوی اعتبار سے اس کی تعریف یہ بن گئی کہ خیار یعنی تسلط، خیار یعنی قدرت، خیار یعنی ملک۔ تو لغوی معنی یہ ہو گیا۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ اصطلاحی تعریف، 2 تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تعریف جو متاخرین کی ہے، جس کو ایضاح الفوائد میں بیان کیا ہے، وہ ہے ملک و فسخ العقد، کہ فسخ عقد کی قدرت رکھنا، یہ جو ہے خیار کہلاتا ہے۔ یہ تعریف اور اس کے
علاوہ دوسری تعریف بھی بیان کی گئی ہے جو صاحب جواہر نے بیان کی ہے، وہ ہے ملک و اقرار العقد و ازالت، کہ عقد کا اقرار اور زائل کرنے کا تسلط اور قدرت حاصل ہونا، یہ دو تعریفیں۔ اب پہلی تعریف جو ہم نے بیان کی ہے اور اس کو شیخ مرتضیٰ انصاری نے بھی درج کیا ہے، وہ ملک و فسخ العقد ہے۔ جب یہ ہم نے تعریف بیان کی ہے تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ما فسرہ بہ فی موضع من الایذاء، ایذاء الفوائد میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے اس تعریف کی، اور متاخرین کی ایک جماعت نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ غلبہ یعنی اغلبیت، نقل منقول یہ ہے۔ اب اس تعریف کے حوالے سے کچھ باتیں۔ تعریف ہمیشہ جامع افراد اور مانع اغیار ہونی چاہیے۔ جامع افراد کا معنی یہ ہوتا ہے تعریف میں کچھ چیزیں داخل ہوتی ہیں اس کے بولنے سے، اس کے بیان کرنے سے۔ مثلا مثال کے طور پر انسان، لفظ الانسان ہے، اس کی تعریف منطق میں جو بیان کی گئی ہے حیوان الناطق۔ جب ہم نے الحیوان کہا تو اس میں بہت سارے افراد شامل ہو گئے، اور دوسری تعریف کی خصوصیت ہونی چاہیے مانع اغیار ہونی چاہیے۔ جب ہم نے کہا الانسان حیوان الناطق، لفظ ناطق کا اضافہ کیا تو بہت سارے حیوان کے جو مصداق تھے، حیوان کے جو افراد تھے، وہ اس میں سے خارج ہو گئے۔ فیدخل، اس سے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ ان کی تعریف میں داخل ہو گئے، شامل ہو گئے۔ کیا شامل ہو گئے؟ یہ موارد۔ کتنے موارد؟ 6 موارد۔ کون کون سے یہ ہیں؟ نمبر 1، ملک الفسخ فی عقود جائزہ۔ اگر کوئی شخص عقود جائزہ میں فسخ کرتا ہے، فسخ کا اختیار رکھتا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے، جبکہ وہ خیار میں سے نہیں ہے۔ نمبر 2، فی عقد الفضولی، عقد فضولی بھی اس میں داخل ہے۔ نمبر 3، ملک الوارث، اور جو وارث کی ملکیت ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ جب فوت ہوتا ہے کوئی بندہ۔ اور یہ پوری بات رد العقد علی ما زاد علی الثلث، ایک شخص جس نے معاملہ کیا ہو اور معاملے کے کرنے کے بعد جو ہے فوت ہو جائے، اور وہ معاملہ جو ہے وہ ثلث اس کے ترکے سے زیادہ ہو، تو اس کے جو وارث ہوتے ہیں ثلث سے زائد میں ریجیکٹ کرنے کا، رد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی داخل ہے اس تعریف میں، جبکہ خیارات میں سے نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز، وَمِلْكُ الْعَامَّةِ وَالْخَالَّةِ لِفَسْخِ الْعَقْدِ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ، عامہ اور خالہ کی جو ملکیت ہے، یعنی جو بیوی اپنی بھتیجی یا بھانجی کے عقد کو فسخ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اگر کوئی اس کے بھتیجی اور بھانجی کے ساتھ شادی کرے تو اس کی زوجہ جو ہے وہ اس عقد کو فسخ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ یہ ان کی خالہ اور عامہ کے
قدرت اور تسلط میں ہے۔ بہرحال یہ نمبر 4 ہو گیا۔ نمبر 5 ملک العامت المزوجہ، ایک لونڈی جس نے شادی کی کسی غلام کے ساتھ اور اس کے بعد وہ آزاد ہو گئی، آزاد ہونے کی صورت میں اب وہ اپنے عقد کا فسخ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اذا اوتقت، جب اس کو آزاد کیا گیا تو اس وقت فسخ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اور چھٹی چیز جو داخل ہو گئی ہے اس میں وہ ہے ملک کل من الزوجین للفسخ بالعیوب، اگر زوج یا زوجہ یعنی شوہر یا بیوی میں سے ہر ایک کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ جب اس میں عیب پایا جاتا ہو، یعنی زوجہ دیکھے کہ مرد میں نامرد ہے اور وہ عیب پاتی ہے تو وہ فسخ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اسی طرح مرد جب دیکھتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ عورت نہیں ہے یا عورت کے حقوق پورے نہیں کر پاتی تو اس طرح وہ فسخ کرنے کا حق رکھتا ہے، اس میں عیب دیکھے تو یہ جو فسخ کا اختیار ہے یہ بھی شامل ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خیار میں داخل نہیں ہے۔ آئیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہم اس عبارت کو سمجھ پائیں۔ اولا یعنی مقدمۃ الاولا، اولا اس کے شروع میں المقدمہ الاولا یہ اس کی صفت بن رہا ہے، یا المقدمہ مبتدا الاولا اس کی خبر مقدمہ، لیکن عام طور پہ موصوف صفت ہوتا ہے۔ تو بہرحال مقدمہ اولا۔ الخیار لغتاً اسم مصدر من الاختیار، خیار جو ہے اس کا لغوی معنی اختیار اور تسلط ہے، اور اختیار ہے مجبور نہیں ہے، اور دوسرا یہ خیار اس میں مصدر ہے اختیار سے، جس طرح جو ہے وہ غسل مصدر ہے اغتسال سے۔ قلب فی کلمات جماعت من المتاخرین فی ملک فسخ العقد، متاخرین کی جماعت میں سے غلبہ اغلبیت کی بنا پر، مغلوب منقول ہونے کی بنیاد پر، اکثر متاخرین اس چیز کے قائل ہیں، یوں کہیں کہ اس تعریف کے کہ ملک و فسخ العقد یہ تعریف جو ہے خیار کی ہے، اور اسی کو علامہ فسرہ بہ فی موضع من الایذاء، ایذاء الفوائد میں اس کو ہی بیان کیا ہے علامہ صاحب ایذاء نے، جن کا نام محقق فخر المحققین ہے۔ یہ ایک تعریف، البتہ وہ دوسری تعریف بعد میں آئے گی، وہ دوسرے سبق میں آئے گی، وہ ہے ملک و اقرار العقد و ازالتہ۔ بہرحال یہ تعریف ہو گئی۔ فَيُدْخِلُ، یہ یہاں سے جو ہے وہ اعتراضات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ تعریف جو ہے وہ معنی اغیار نہیں ہے، معنی اغیار نہیں، یعنی بہت ساری چیز اس میں داخل ہیں تعریف میں، لیکن وہ خیار نہیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہے داخل ہیں؟ ملک الفسخ فی العقود جائزہ، عقود جائزہ میں فسخ کا جو اختیار ہے، تسلط ہے ایک، دوسرا فی عقد الفضولی، عقد فضولی میں جو ہے، اور تیسرا وہ ملک الوارث رد العقد علی ما زاد علی الثلث، ثلث سے زائد کو عقد کو ریجیکٹ کرنا وارث کے جو تسلط اور قدرت میں ہے۔
وملک العامۃ والخالہ لفسخ العقد علی بنت الاخ والاخت، اور جو بھتیجی اور بھانجی زوجہ کے فسخ کرنے کا اختیار ملتا ہے اس کو وہ عقد۔ اور نمبر 5 وملک العامۃ المزوجہ من عبد الفسخ العقد اذا اعتقت، جب لونڈی جو ہے وہ ملکیت مزوجہ جب شادی شدہ ہو جائے اور وہ پھر آزاد ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ جو شادی جس نے کی ہے اس کے فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ اور چھٹا اور آخری مورد جو داخل ہے اس تعریف میں وہ ہے ملک کل من الزوجین للفسخ بالعیوب، زوجین میں سے جو بھی کوئی دوسرے کا عیب دیکھتے ہیں کہ جو عیب ان کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے رکاوٹ ہوتا ہے ان کو حق حاصل ہوتا ہے فسخ کرنے کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلا سبق انشاءاللہ اگلی عبارت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔